اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون آیات نمبر 93 تا 102 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب اور شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنے کی تلقین۔ کفار کو انتباہ کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اس دن کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی، صرف اعمال ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب قرار پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ میری موجودگی ہی میں آ جائے تو اے میرے رب مجھے اس ظالم و نافرمان قوم کے ساتھ شامل نہ کیجئے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ہم ان کافروں سے کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی ہی میں نازل کر کے آپ کو دکھا دیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، آپ ان سے درگزر کریں اور ان کی برائی کا ہمیشہ احسن طریقے سے جواب دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم ان باتوں سے خوب واقف ہیں جو یہ آپ کے متعلق کہتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا، تاکہ وہ دنیا جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک اعمال کر لوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے جو اس دن تک قائم رہے گا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں باقی رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر جن لوگوں کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب قرار پائیں گے۔